معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے خاص طور پر فلسطین اور غزہ کی خبر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا صہیونی حکومت کا غزہ پر مسلسل حملہ جاری ہے اور غزہ کے نوجوان بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رفاہ عام کے جو سامان ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اسپتالوں پر حملہ کیا گیا۔ الاقصی طوفان کے تحت اسپتالوں پر حملہ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں امریکہ کے اندر ڈاکٹروں نے احتجاج درج کرایا ہے اور کہا ہے امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹروں نے کہ فلسطین کا صہیونی حکومت کا اسپتالوں پر حملہ کرنا، بچوں کو نشانہ بنانا اور سماجی جگہوں پر حملہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹروں نے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ دوسری خبر، مقبوضہ بیت المقدس کے ڈپٹی میئر آریا کنگ نے ایکس پر اپنے ایک ٹویٹ میں غزہ میں فلسطینی قیدیوں کی ایک تصویر پوسٹ کر کے لکھا ہے کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جانا چاہیے۔ اس شدت پسند صہیونی نے غزہ میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں قیدی بنائے جانے والے فلسطینیوں کی تصویریں پوسٹ کر کے لکھا ہے، اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ فلسطینی قیدیوں کے بارے میں وہ شدت پسند ڈپٹی میئر لکھتا ہے کہ اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں بلڈوزروں کو حکم دیتا کہ ان چوٹیوں کو زندہ دفن کر دے۔ انہوں نے فلسطینی قیدیوں کو جانور قرار دیا ہے اور زندہ دفن کر دیے جانے کی بات کی ہے۔ یہ انتہا درجہ کی شدت پسندی ہے، انسانیت حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ ایسے موقع پر فلسطینی اور غزہ کے حق میں آگے آ کر کوئی نہ کوئی سخت اقدام بڑھائے۔ آئیے ایک خبر اور بتلاتے چلتے ہیں کہ ابھی جو صہیونی اور غزہ فلسطین کے درمیان حملہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے حماس بھی بیچ میں آ کر صہیونی پر مسلسل حملہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس لڑائی کے اندر دونوں طرف سے دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صہیونی حکومت اگر مضبوط ہے تو صرف فلسطینی کا نقصان ہو رہا ہے یا حماس کا نقصان ہو رہا ہے یا غزہ کا نقصان ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی ایک رپورٹ ہے، وزیر خارجہ حسین نے ہفتے کے روز یوم طلبہ کی مناسبت سے تہران یونیورسٹی میں ایک نشست میں کہا، فلسطین کے معاملے میں عالمی رائے عامہ اور دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی انقلاب اس سلسلے میں جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی تقریر کے بعد کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں توقع تھی کہ وہ صہیونی حکومت پر حملے کا حکم پہنچائیں گے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم علاقائی مزاحمتی تنظیموں کو حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ خود اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الاقصی طوفان آپریشن میں خود اسرائیل کا شیرازہ بکھر گیا ہے، صرف اس کی سیکورٹی ایجنسیوں کا نہیں۔ اسرائیل میں 7 خفیہ ایجنسیاں شب و روز سرگرم تھی، لیکن حماس نے اپنے آپریشن کے ذریعے سب کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن نے الاقصی طوفان کی شروعاتی دنوں میں مقبوضہ فلسطین جا کر کہا تھا کہ میں جب تیل ابیب پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اسرائیل کا اس طرح سے شیرازہ بکھرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ طاقتور فوج رکھتے ہیں، وہ اب بھی حماس کے آپریشن میں پہنچنے والے صدمے سے باہر نہیں آ پائے ہیں۔ ایک خبر ہم اپنے ملک کی بتلاتے ہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر ہے آل انڈیا
اردو۔ ایک ہندوستانی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس نے دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ اس سال اپریل سے نئے شو کی ریکارڈنگ پوری طرح سے بند کر دی ہے، لہٰذا اردو کے پروگراموں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہندی پروگراموں کو چلایا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کورونا وبا سے پہلے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ گھٹ کر صرف 9 گھنٹے کا رہ گیا۔ 24 گھنٹے میں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس صرف 9 گھنٹے کی باقی رہ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے پاس مالی سال 2023 اور 24 کے لیے 6 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، جو ابھی تک پورا خرچ نہیں ہو پایا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا، اگر بجٹ خرچ نہیں ہوا، پیسہ بچا رہا، تو آگے ممکن ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کی سروس، اردو والی سروس ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے یا اس سے زیادہ اور سروس کو کم کر دیا جائے۔ ایک خبر ہندوستان کی ہم بتلاتے ہیں۔ مہاراشٹرا یہ اسٹیٹ ہے۔ مہاراشٹرا کے اندر پیاز کی سب سے بڑی منڈی ناسک کے اندر ہے۔ ابھی پیاز مہنگا ہو گیا تھا، حکومت نے پیاز کا دام کم کرنے کے لیے، بھاؤ گرانے کے لیے ایک چال چلی، جس چال کو کسانوں نے بھانپ لیا اور اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ جمعہ کے دن ناسک کے اندر پیاز منڈی، جو مہاراشٹر کی سب سے بڑی منڈی مانی جاتی ہے، اس کے اندر کسانوں نے احتجاج کیا۔ کیا احتجاج کیا؟ وہ رپورٹ ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے پیاز کے بڑھتے ہوئے داموں پر قابو پانے کی غرض سے پہلے اس پر عائد ایکسپورٹ ٹیکس نقل میں اضافہ کیا، اس سے بات نہیں بنی تو اب ایکسپورٹ پر ہی پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے پیاز کے دام اچانک گر گئے اور کسانوں میں ناراضگی پھیل گئی، لہٰذا مہاراشٹرا میں کسانوں نے پیاز کی نیلامی بند کر دی اور سڑک پر اتر کر احتجاج کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے ریاست میں پیاز کی سب سے بڑی منڈی ناسک میں لگتی ہے، جہاں جمعہ کو کاروبار بند رہا اور کسانوں نے احتجاج کیا۔ ایسی خبر شولاپور کی منڈی سے بھی ملی ہے۔ تو حکومت اپنے فائدے کے لیے ایکسپورٹ کو بند کرنا چاہتی ہے، ٹھپ کرنا چاہتی ہے، جس سے کسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا بھی ہے، اس لیے کسانوں نے احتجاج درج کرایا ہے۔ انہی خبروں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔